بنام خدائے رحمان و رحیم، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ یقیناً اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن۔ اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، پس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔
جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا پس وہی گھاٹے میں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔